فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، بزرگی، بڑائی اور کبریائی اللہ خالق، مالک اور رازق کے لیے۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص۔ محترم و معزز سامعین کرام، اسلامی تاریخ اور انسانی تاریخ، ان دونوں کا آغاز ایک ساتھ ہوا۔ جناب آدم علیہ السلام، ان کی ولادت سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اسلامی تاریخ کا آغاز اس وقت سے لے کے آج تلک پوری دنیا میں اپنے اپنے دور میں بڑے بڑے نامور لوگ آئے، اور ان کے ماننے والے، ان کے جاننے والے، ان کے چاہنے والے، ان سے عقیدت اور احترام کے جذبات رکھنے والے، وہ بھی درجنوں کے حساب سے رہے ہوں گے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد کسی کا تذکرہ کسی تاریخ کی کتاب میں، کسی سیرت کی کتاب میں، اور نہ ہی کسی الہامی کتاب میں موجود، سوائے سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے، آپ کے اصحاب کے، صحابہ کرام کے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے تذکرے نہ صرف آپ کے جانے کے بعد موجود، بلکہ انہوں نے ابھی دنیا میں آنکھ نہیں کھولی، ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی، دنیا میں آئے نہیں، ان کی آمد سے پہلے اللہ عز و جل نے ان کے تذکرے تورات میں فرما دیے، انجیل میں فرما دیے، ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ نے ان کے تذکرے تورات میں بھی، ان کے تذکرے انجیل میں بھی جاری فرما دیے۔ اور کیوں نہ ہو ایسی نفوس قدسیہ، عظیم الشان ہستیاں، کہ جن کے بارے میں مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کے کچھ ناقبت اندیش لوگوں نے یاوہ گوئی کرتے ہوئے یہ بات کہی، انؤمن کما آمن السفہاء، ان کم ظرف لوگوں سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تمہارے ایمان میں کجروی پائی جاتی ہے، تمہارے ایمان ابھی پختہ نہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے، اپنے ایمان کو مستحکم کرو۔ کس طرح سے مستحکم کرنا ہے؟ کما آمن الناس، جس طرح اللہ کے نبی کے صحابہ کرام ایمان لائے، اس طرح کا تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ انہوں نے جواب میں توہین صحابہ کا ارتکاب کیا، صحابہ کرام کے لیے نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا، اور یہ بات کہی، معاذ اللہ، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح یہ بیوقوف قسم کے لوگ ایمان لائے ہیں؟
नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के लिए इस तरह के सती और घटिया अल्फाज का इस्तेमाल किया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फौरी तौर पे उसी वक्त अर्शे बरी से वही इलाही को नाज़िल फरमा दिया, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, कम अकल, बेवकूफ, और अगर अहमक हैं तो ये खुद, लेकिन इनको अपनी हमाकत का, अपनी बेवकूफी का, अपनी नादानी और जहालत का इल्म नहीं। अल्लाह ताला ने दिफाए सहाबा कुरान में नाज़िल फरमा दिया। और फिर ये बात हमेशा याद रखें, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में मुशाहिदा भी किया होगा, उलमाए किराम से सुना भी होगा कि दुनिया में दो किस्म के लोग ऐसे कि जिनको अल्लाह ने दुनियावी जिंदगी में जलीलो खार किया, जिल्लतो खारी उनका मुकद्दर बनी, और जो आखिरत का अजाब है वो इससे अलग। एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले। पूरी तारीख में जिस इंसान ने भी, जिस बदबख्त ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, आपकी तौहीन का मुर्तकिब ठहरा, अल्लाह ने दुनिया में उसको निशाने इबरत बनाया। और दूसरा वो बंदा, वो कम ज़रफ़ इंसान जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाई किराम में से किसी भी सहाबी के बारे में ना ज़ेबा अल्फाज कहे, मनफी जज्बात रखे, उनकी गुस्ताखी की, अल्लाह ने उनको भी दुनिया में निशाने इबरत बनाया और जिल्लत व खारी उनका मुकद्दर बनी। तीन वाकयात आप भाइयों के सामने रखने की कोशिश करूंगा कि जिन्होंने दुनिया में सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में ना ज़ेबा अल्फाज कहे या उनकी तौहीन पे मबनी अल्फाज का इस्तेमाल किया, अल्लाह ने किस तरह दुनिया में खुली आंखों के लिए, अक्लमंद लोगों के लिए, साहबे बसीरत अफराद के लिए उनको निशाने इबरत बनाया। सही बुखारी में यह वाक़या मौजूद, अशरा मुबशरा में शुमार हुआ करता है। जनाब साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक़्त के जलीलुल कदर कमांडर सिपा सालार के जिनके हाथों अल्लाह ने कैसरो किसरा और ईरान जैसी सुपर ताकत को इस्लामी हुकूमत के मतहत किया। इस्लामी तारीख में जंगे कादसिया का एक बहुत बड़ा नाम, उस जंग को फतह करने वाले, उस जंग में सिपा सालार जनाब साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाद में उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको कूफे का गवर्नर मुकर्रर फरमाया। कुछ अरसा के बाद कूफा के लोगों ने उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक शिकायत पहुंचाई कि हमारे गवर्नर माअज़ल्लाह इनको तो सही तौर पे नमाज नहीं पढ़नी आती। उनके खिलाफ शिकायत पहुंची। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तहकीकाती कमीशन वहां पे भेजा। उन्होंने कूफा में जाके हर मस्जिद के अंदर जाके लोगों से तफ्तीश की, लोगों से उनके बारे में पूछा कि आया इस बात के अंदर किस कदर सदाकत। कूफा के अंदर जितने भी मसाजिद, तमाम मसाजिद के नमाजियों से सवाल किया गया, किसी को इस बारे में कोई बात कहने की हिम्मत न हुई सवाए एक मस्जिद के एक नमाजी के। बनु अबस कबीला
وہاں کی مسجد، وہاں پہ ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، اس بدبخت نے یہ بات کہی کہ ہاں سعد رضی اللہ عنہ ان کو تو صحیح طور پہ نماز نہیں آتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود، بے ساختہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہم ان کان ھذا عبدک کاذبا، اے اللہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے، غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، تو میں اس آدمی کے لیے 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اللہم اعطِ العمر وعرض الفتن وَأَتِلْهُ الْفَقْرَ، کہ اللہ اس کی زندگی کو لمبا کر دے، دیر تک دنیا میں زندہ رہے۔ اور یاد رکھیں، کسی کو صرف یہ دعا دینا کہ تمہاری عمر لمبی ہو جائے، دیر تک زندہ رہو، یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے۔ کسی کو بھی اس طرح کی دعا دینی ہے تو ساتھ یہ الفاظ بھی کہے جائیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والی، ایمان اور صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اکیلے یہ دعا کر دینا کہ تم لمبی عمر پاؤ، دیر تک زندہ رہو، یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا شمار ہوا کرتی ہے۔ اس کے لیے دعا یہ الفاظ کہے کہ اللہ اس کی عمر لمبی کر دے تا دیر زندہ رہے، اور فقر و فاقہ، تنگ دستی اس کا مقدر بن جائے۔ وعرض الفتن، دنیا میں یہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس آدمی کی یہ حالت ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے صحت مند، توانا، فقر و فاقہ نے ڈیرے لگائے، بھوک اور افلاس کی وجہ سے اس قدر نحیف اور کمزور ہوا کہ آنکھوں کی بھویں لٹک کر نیچے آ گئیں، اور جب اس نے دائیں بائیں دیکھنا ہوتا اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اپنی بھووں کو اوپر اٹھایا کرتا اور آس پاس کا مشاہدہ کیا کرتا۔ جب بھی یہ گلی میں نکلتا، وہاں گلی میں موجود گزرنے والے افراد بھی، خواتین بھی اس کو کونیاں مار کے اور اسی طرح تکلیف سے دو چار کرتے ہوئے گزرتے۔ اس نے اپنی زبان سے بارہا دفعہ یہ اقرار کیا کہ اگر آج میرے ساتھ یہ سب کچھ پیش آ رہا ہے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میری بات کہی، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس قدر اس کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ الکبیر میں ایک واقعہ نقل فرمایا۔ معروف تابعی محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کیا جا رہا تھا، طواف کرنے والے لوگوں میں شامل ایک آدمی کو دیکھا بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا ہوا، اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے دعائیں کر رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن اللہ مجھے یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کیسی دعا کی جا رہی ہے؟ حرم کے اندر ہے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے دعا یہ کر رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تو نے مجھے معاف نہیں کرنا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑا، اس کو جھنجھوڑا کہ اللہ کے بندے کفریہ کلمات، کفریہ دعا یہاں پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہو؟ کہتا کہ ہاں میں جانتا ہوں
کہ میری زبان سے کون سے الفاظ جاری ہیں، اور جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں بالکل 100% ٹھیک اور درست ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنے بارے میں جو حقائق بیان کیے، کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے خلاف بلوائیوں نے گھیرا تنگ کیا، ان کے گھر کو انہوں نے گھیراؤ میں لے لیا، 40 دن تک کھانا بھی بند، 40 دن تک حضرت عثمان غنی کا پانی بھی بند، میں بھی بلوائیوں میں شامل تھا۔ یہ اس آدمی کے الفاظ، اور کہتا ہے کہ سوائیوں کی وجہ سے میری ذہن سازی کی گئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے دل میں نفرت کے جذبات پیدا کیے گئے۔ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ معاذ اللہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ میں تھپڑ ماروں گا۔ اور وہ آدمی اپنی زبان سے یہ بات کہتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں مجھے یہ موقع نہیں مل سکا، ان کو شہید کر دیا گیا، 3 دن تک ان کی میت کمرے کے اندر موجود رہی، اکیلے اکیلے لوگ آ رہے، زیارت کر کے واپس جا رہے۔ کہتا ہے کہ میں نے ہمت کی، آگے بڑھا، کمرے کے اندر داخل ہوا، وہاں پہ اکیلا میں موجود تھا، کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں۔ اور وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی اور آنکھ مجھے دیکھنے والی نہیں، تب میں نے اپنے دل کی بات معاذ اللہ پوری کی، اور جیسے ہی میں نے یہ حرکت کی اسی وقت میرا پورا دایاں بازو ہاتھ کی انگلیوں سے لے کے کندھے تک کالا سیاہ ہو کے لکڑی کی طرح تختہ ہو گیا، اور اس وقت سے میں شدید اذیت اور تکلیف میں مبتلا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اس کے بازو سے کپڑا ہٹایا، اس کے بازو کو دیکھا، سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح خشک ہو چکا ہوا تھا۔ یہ ہے کسی بھی صحابی کے بارے میں نفرت رکھنے کی وجہ سے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ذلت ان کے مقدر میں لکھ دی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ان کے خلاف ان کے حوالے سے بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کہ جس طرح ہمارے ہاں دودھ والے جانور ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جانور کو مہنگا کر کے بیچنے کی غرض سے 1 وقت یا 2 وقت کا دودھ نہ نکالنا، خریدنے والے کے سامنے دودھ نکالا جائے اور یہ ظاہر کیا جائے کہ اس جانور کا دودھ بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرنا تمہارے لیے ناجائز اور منع ہے، جو بھی اس طرح کرتا ہے خریدنے والے کے سامنے جب حقیقت آشکارا ہوتی ہے تو وہ حق رکھتا ہے کہ اس جانور کو واپس کرے، اور بیچنے والا یہ پابند ہے اس بات کا کہ اس جانور کو دوبارہ سے واپس اپنے کسٹڈی میں لے لے۔ ایک عدالت میں کیس چل رہا تھا، خریدنے والے نے جانور خریدا، دودھ روکا گیا تھا، بعد میں حقیقت سامنے آئی کہ اس کا حقیقی دودھ تو کم ہے، اب وہ واپس کرنا چاہتا تھا۔ جس آدمی سے جانور خریدا گیا کہتا ہے کہ میں واپس نہیں لوں گا، خریدنے والا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے کہ حدیث بیان کرو۔ انہوں نے حدیث بیان کی کہ حدیث کو بیان کرنے والے جناب ابو ہریرہ ہیں، وہ خناس کہتا ہے کہ معاذ اللہ ابو ہریرہ تو قابل اعتبار آدمی ہی نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک طرف اس آدمی کی زبان سے یہ غلیظ اور گھٹیا الفاظ نکلے،
اور دوسری طرف کمرہ عدالت میں چھت سے ایک سانپ گرا، اس آدمی کو ڈسا، فوری طور پہ اسی جگہ پہ موت واقع ہوئی، اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں سانپ ملا ہی نہیں، بعد میں وہ کہاں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دنیا میں اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمارے لیے اسوہ ہیں، ان کا ایمان ہمارے لیے کسوٹی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان کا ایمان پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔